الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا ایک اہم ملفوظ، آپ سے میری گزارش ہے کہ جب میں عبارت خوانی کروں تو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ المقصود من الصوم التخلق بخلق من اخلاق اللہ عز وجل۔ لغت سماعت فرمائیں۔ التخلق، یہ جو لفظ آیا ہے التخلق، یہ فعل، یہ مصدر ہے باب تفاعل سے، تخلق یتخلق تخلقا، اس کے معنی ہے اخلاق اپنانا، عادت اختیار کرنا، اخلاق اپنانا، عادت اختیار کرنا، اس کا فعل یعنی مصدر ہے التخلق۔ ترجمہ دیکھیے، سماعت فرمائے۔ روزے کا مقصد، المقصود من الصوم، روزے کا مقصد التخلق بخلق من اخلاق اللہ عز وجل، اللہ کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الصَّمَدِيَّةُ وَالْإِقْتِدَاءُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي الْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، جو اس کے اندر لغت ہے وَهُوَ الصَّمَدِيَّةُ، الصمدیہ اس کے معنی آڑ کے ہیں۔ الکف عن کذا، کف یکف کفا عن کذا، کف فلان عن کذا، اس کے معنی ہے رکنا، باز آنا، بچنا، جس چیز سے بچیں گے اس پر عن داخل ہوگا۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، اور روزہ ہی آڑ، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اور ممکنہ حد تک، بحسب الامکانی، یہ ترجمہ ہے اور ممکنہ حد تک، عن الشہواتی، نفسانی خواہشات، فی الکف عن، نفسانی خواہشات سے بچنے میں، الاقتداء بالملائکہ، فرشتوں سے مشابہت کا راستہ اور ذریعہ ہے، اور روزہ ہی آڑ یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اور ممکنہ حد تک نفسانی خواہشات سے بچنے میں فرشتوں سے مشابہت کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، منزہون یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا جمع کا صیغہ ہے۔ نزہ ینزہ تنزیہا، اس کے معنی ہے پاک صاف کرنا، پاک صاف شفاف کرنا اور صاف ستھرا ہونا۔ منزہون جب یہ صیغہ اسم مفعول بن جائے گا تو اس کے اندر لازمی معنی پیدا ہو جائیں گے، اور ترجمہ ہوگا فَإِنَّهُمْ، کیونکہ فا اس میں تعلیلیہ ہے، فَإِنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، کیونکہ وہ یعنی فرشتے شہوتوں سے پاک صاف ہیں۔ آگے سماعت فرمائیں۔ عبارت انتہائی غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ترجمہ خوانی اور لغت فہمی یہ سب عبارت ہی پر موقوف ہوتی ہے۔ وَالْإِنسَانُ رُتْبَتُهُ فَوْقَ رُتْبَةِ الْبَهَائِمِ لِقُدْرَتِهِ بِنُورِ الْعَقْلِ عَلَى كَسْرِ شَهْوَتِهِ۔ اب ترجمہ لغت سماعت فرمائے پہلے۔ رتبۃ جمع رتب، اس کے معنی ہے مقام کے، مرتبے کے، پوزیشن کے۔ مقام یہ جگہ نہیں، بلکہ مقام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کا سماج میں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، پوزیشن ہے، تو اس کو کہا جائے گا رتبۃ جمع رتب۔ ترجمہ دیکھیے، اور انسان کا مقام، والانسان رتبتہ، اور انسان اس کا مقام، لفظی ترجمہ تو اس طرح ہوگا اور محاوری ترجمہ ہوگا، اور انسان کا مقام و مرتبہ فوق رتبۃ البہائم، جانوروں سے اس معنی کر بڑھا ہوا ہے، لقدرتہ لام تعلیلیہ، کیونکہ وہ عقل کی روشنی کے سہارے، عقل کی روشنی کے سہارے، جو میں نے سہارے ترجمہ کیا ہے وہ با کا ترجمہ کیا ہے، یعنی علت گویا کہ با تعلیلیہ ہے۔ بنور العقل، عقل کی روشنی کے سہارے، علی کسر شہوتہ، شہوت کو رون سکتا ہے، قدرتی ہی یعنی سکنا، اور انسان کا مقام و مرتبہ جانوروں سے اس معنی کر بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ عقل کی روشنی کے سہارے شہوت کو رون سکتا ہے۔ ودون رتبۃ الملائکۃ لاستیلاء الشہوات علیہ، استلا یستلی استیلاء، اس کے معنی ہے مسلط ہونا، غلبہ پانا، حاوی ہونا، اس کے معنی ہے۔
ترجمہ ہوگا اور فرشتوں سے کم اس وجہ سے ہے. دونا یہاں پر کم کے معنی میں ہے، اور فرشتوں سے کم اس وجہ سے ہے. لاستیلاء الشہوات علیہ، اس پر شہوتوں کا غلبہ ہے. اس کا میں نے محاوری ترجمہ کیا ہے کہ وہ شہوتوں کے پنجرے میں جکڑا ہوا ہے. لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اس پر شہوتوں کا غلبہ ہے، اور محاوری کہ وہ شہوتوں کے پنجرے میں جکڑا ہوا ہے. گویا کہ جب کسی چیز پر کسی کا غلبہ ہوگا تو وہ اس کی قید میں ہوگا، اور قید کو تعبیر اردو میں جو کیا جاتا ہے وہ پنجرے میں جکڑے ہوئے ہونے کو کیسے کیا جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا. وَكَوْنُهُ مُبْتَلَى بِمُجَاهَدَتِهَا، مبتلا ابتلا یبتلی ابتلاء، ابتلا فلان بکذا، اس کے معنی ہے کسی کا کسی آزمائش میں گرفتار ہونا. اس کی دنیا نفسانی خواہشات کے مجاہدے سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی دنیا اس کے نفسانی خواہشات کے مجاہدے میں مبتلا ہے، یعنی بھری ہوئی ہے. فَكُلَّمَا انْهَمَكَ فِي الشَّهَوَاتِ انْحَطَّ إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ وَالْتَحَقَ بِغُمَارِ الْبَهَائِمِ. انْهَمَكَ يَنْهَمِكُ انْهِمَاكًا، انْهَمَكَ فُلَانٌ فِي كَذَا، اس کے معنی ہے مشغول ہونا، منہمک ہونا، لگ جانا، مصروف ہونا، بزی ہونا. اس کے معنی ہے انْهَمَكَ يَنْهَمِكُ انْهِمَاكًا، یہ سب انہما کے معنی ہے. انحط ینحط انحطاطا، اس کے معنی ہے نیچے آنا، پستی میں آنا. غمار، اس کے معنی ہے ہجوم کے، بھیڑ کے. بہیمت جمع بہائم، اس کے معنی ہے جانور کے چوپائے کے. چنانچہ دیکھیے، چنانچہ جو وہ نفسانی خواہشات میں منہمک ہوگا. فکلما انہمک فی الشہوات، اب جزا ہے انحط، تو وہ اسفل سافلین میں پہنچ جائے گا. والتحق بغمار البہائم، اور جانوروں میں اس کا شمار ہوگا، اور لفظی ترجمہ ہوگا اور وہ جانوروں کی بھیڑ میں مل جائے گا، جانوروں کی بھیڑ میں مل جائے گا. اور میں نے محاوری ترجمہ کیا ہے اور جانوروں میں اس کا شمار ہوگا. آخری قطعہ سماعت فرمائے. وَكُلَّمَا قَمَعَ الشَّهَوَاتِ ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة. قمع يقمع قمعا، باب فتح یفتح سے ہے ازالہ کرنا، صفایا کرنا کسی چیز کا. قمع الشہوات، شہوات کو دبانا، یعنی گویا کہ شہوات کا ازالہ کرنا، شہوات کو ختم کرنا. ترجمہ سماعت فرمائے. اور جو وہ خواہشات کو روندے گا، خواہشات کو روندے گا، کچلے گا، اس کا صفایا کرے گا. ارتفع، اب یہ اس کی جزا ہے، کلما کی جزا. ارتفع الى اعلی علیین، تو وہ اعلی علیین کے مقام پر فائز ہو جائے گا. والتحق بافق الملائکہ، اور فرشتوں کا سردار بن جائے گا، اور فرشتوں کا سردار بن جائے گا. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اسی طرح کی عربی سیکھنے کے لیے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر اور ویڈیو لائک ضرور کیجئے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اگر آپ کسی ٹاپک اور کسی عنوان پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. انشاءاللہ آپ کی من پسندیدہ ویڈیو بنائی جائے گی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.